یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت روزے کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کا دل گناہوں کے کاموں پر جھجک محسوس کرے اور نیکی کا جذبہ اور تڑپ اس میں مزید بڑھ جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک میں صرف تراویح اور روزے کے ساتھ ہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے تو اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دل سے اس مہینے میں غفلت کو دور کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کرا کے آئندہ کے 11 مہینے ہم نے اللہ کی عظمت اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم نے رمضان اس طرح گزارنا ہے، ہم نے رمضان کے اندر اپنے روزوں کے ذریعے تقوی کو اس طرح حاصل کرنا ہے تاکہ یہ تقوی صرف رمضان تک خاص نہ ہو، بلکہ آئندہ 11 مہینے بھی یہ تقوی والی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ کس طرح پیدا ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں رمضان کے اندر چند کام کرنے ہوں گے۔ جہاں ہم نے روزہ کے ذریعے تقوی حاصل کرنا ہے، وہاں ہم نے رمضان کے اندر کچھ ایسے کام کرنے ہیں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے یہ تقوی والی ہماری صفت صرف رمضان تک خاص نہیں رہے گی، بلکہ 11 مہینے اس کا اثر ہمارے دلوں میں رہے گا۔ اس کے لیے ہم نے چند کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، عبادت کی مقدار کو ہم نے بڑھا دینا ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے جہاں فرض ادا کرنا ہے وہاں سنتیں ادا کرنی ہیں، جہاں سنتیں ادا کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، نوافل کی کثرت کرنی ہوگی، عبادات کی مقدار کو بڑھانا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے۔ تیسرا کام، ہم نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آئے اور فرمایا ہلاکت اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا تھا۔ اب بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں اور آمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر ہم نے اس مبارک مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے جب تک وہ روزے کی حالت میں ہو۔ اس لیے ہم نے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہم نے گناہوں سے پرہیز کرنی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ جہاں ہم نے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے رمضان میں روزے کی حالت میں دن اس طرح گزارنا ہے کہ ٹی وی کی لعنت سے بھی ہم نے بچنا ہے، انٹرنیٹ کی نحوست سے بھی ہم نے بچنا ہے، فلموں کی لعنت سے بھی ہم نے بچنا ہے، بد نظری سے بھی بچنا ہے، ان کانوں سے ہم نے گانے نہیں سننے، اس زبان سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اسی طرح غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ان تمام کاموں سے ہم نے بچنا ہوگا۔
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی روزے کی حالت میں کھانے پینے سے تو بچتا ہے لیکن گناہوں کے کاموں سے اور گناہ کی گفتگو کرنے سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوکا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے تو رکتے ہیں لیکن گناہوں کے کاموں سے نہیں رکتے. اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ گناہوں آگ سے اس وقت ڈھال بنے گا جب تک وہ روزے کو گناہوں کے ذریعے خراب نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ تمام کام کرنے ہوں گے جن تمام کاموں کی کرنے کی وجہ سے ہمیں روزے کا جو مقصد اعظم تقویٰ ہے وہ صرف رمضان میں ہی حاصل نہیں ہوگا بلکہ سارا سال اس کا اثر ہمارے دلوں میں رہے گا، سارا سال وہ تقویٰ والی نعمت ہمیں حاصل ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کے مقصد اعظم تقویٰ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.